ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوشحال شہر تھا جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، مگر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ بچے خاموش ہو گئے، کھلونے زمین پر پڑے رہ گئے۔ عمرو عیار بھی ان سب سے بہت پریشان تھا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ کوکاف کی پراسرار دنیا میں رہنے والا ایک شیطانی جادوگر شہر کی خوشی چرا رہا ہے اور اسے اپنی جادوئی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ محل میں بادشاہ بہت پریشان تھا اور اس سے بچوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے عمرو عیار کو بلایا اور پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پس عمرو عیار کو اس نے سونے کے سکے بھی اجرت کے طور پر پیش کیے۔ عمرو عیار یہ سب دیکھ کر کوکاف کی مہم کر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے یہ وعدہ کیا کہ وہ شہر کی خوشیاں واپس لوٹائے گا۔ تمام لوگ بہت خوش تھے۔ اگلی ہی صبح عمرو عیار کوکاف کے محل کے باہر کھڑا تھا۔ کوکاف کے بیرونی دروازے پر اسے ایک پرانا سا قالین ملا۔ عمرو عیار نے اپنی زنبیل پر ہاتھ رکھا تو قالین ہلنے لگا اور اچانک سے ہوا میں اڑ گیا۔ شروع میں عمرو کا توازن بگڑتا رہا، کبھی ایک طرف لڑکھڑاتا تو کبھی دوسری طرف چلا جاتا، یہاں تک کہ تقریباً نیچے گرنے ہی والا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد اس نے قالین پر بیٹھنا سیکھ لیا اور مزے سے کوکاف کی سیر کرنے لگا۔ پیارے دوستو، کوکاف ایک بڑی ہی عجیب و غریب سلطنت ہے۔ چلیں آئیں ہم بھی کوکاف میں عمرو عیار کے ساتھ کوکاف کی سیر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے دوستو، قالین خود بخود ادھر اڑنے لگا اور عمرو عیار اس سے پریشان ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ عمرو عیار اب کوکاف کی گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ ارے یہ کیا! اس نے ایک بلب کو ہاتھ لگایا تو خود بخود پھل نیچے گرنے لگے۔ یہاں پر ایک چند چھوٹی چھوٹی مخلوقات تھیں۔ عمرو عیار نے ان سے رستہ پوچھا تو انہوں نے ایک اشارے سے عمرو عیار کو رہنمائی کی۔ عمرو عیار اب اپنے زنبیل میں سے کچھ نکال رہا۔ ارے یہ کیا! اس میں تو بے شمار چیزیں نکل آئیں۔ عمرو عیار اب کوکاف کی گلیوں میں بہت پرلطف تھا اور کوکاف کا یہ سفر اسے بہت محسوس کر رہا تھا اور وہ ان سب سے بہت متاثر ہوا۔ اڑتا ہوا قالین آیا عمرو عیار کے پاس اور اس نے کہا کہ چلو دوست، آؤ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں۔ اس نے ایک جھٹکے میں ہی عمرو عیار کو جادوگر کے محل کے باہر اتار دیا۔ دوستو، ہمارا عمرو عیار آ چکا ہے جادوگر کے محل کے اندر۔ قالین کے اندر چھپ کر اس نے ایک ناکام کوشش کی کہ وہ جادوگر سے بچ سکے۔ وہ محل کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بچوں کی قید ہنسی ادھر ادھر اڑ رہی تھی تو وہ ان چیزوں سے بہت پریشان ہوا۔ عمرو عیار آگے بڑھ رہا تھا، وہ محل کے اندر داخل ہوا، لیکن اس کے ہاتھ سے اچانک بوتلیں گر گئی۔ وہ پریشان تھا کہ جادوگر کو اس سے علم ہو جائے گا۔ ارے یہ کیا! یہ دیکھیے دوستو، جادوگر عمرو عیار کے سامنے آ چکا ہے، لیکن ایک عجیب کہانی باز ہمارا عمرو عیار اسے کہانیاں سنا رہا ہے اور اس کا دھیان بٹا رہا ہے۔ یہ دیکھیے، عمرو عیار نے اپنی زنبیل سے پانی نکالا اور وہ جادوگر کے سامنے پھسلنے لگا۔ پھر اگلے جھٹکے میں اس نے زنبیل میں سے بہت سارے بولز نکالے اور وہ ان پر اچھلنے کودنے لگا، جس سے جادوگر بھی محظوظ ہوا۔ پھر اس نے زنبیل میں سے بے شمار چیزیں نکالیں تاکہ وہ جادوگر کے دھیان بٹا سکے۔ اس کے بعد عمرو عیار نے دوبارہ زنبیل کھولی تو دیکھیے کرسیاں، میز، بہت ساری چیزیں اس کے اندر سے نکل آئیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر جادوگر کو علم ہو چکا تھا کہ یہ تو انتہائی اناڑی آدمی آ چکا ہے یہاں پر۔ ارے دوستو، یہ دیکھیے، عمرو عیار نے زنبیل میں سے دوبارہ پانی نکالا اور اس سے وہ پھسلنے لگا۔ عمرو عیار نے اپنی زنبیل میں سے بے شمار جلتے ہوئے کاغذ نکالے اور وہ ہر سمت بکھر گئے۔ دوستو، عمرو عیار پر اچانک جادوگر نے حملہ کیا اور اپنی 3 پرچھائیاں بنائیں۔ عمرو عیار نے دوبارہ زنبیل کھولی۔ ارے دیکھیے دوستو، یہ عمرو کے ساتھ جادوگر کی پرچھائی فٹ بال کھیل رہی ہے۔ عمرو عیار دوبارہ قالین لے کر فرار ہو نکلا اور پورے محل میں دندناتا پھر رہا تھا۔ عمرو عیار اب تھا جادوگر کے سامنے۔ اس نے اپنی زنبیل میں سے ایک پانی نکالا جس سے جادوگر کو چھینکیں آنے لگیں اور وہ کھانسنے لگا۔
عمرو عیار دوبارہ فرار ہو چکا ہے جادوگر کے نرگے سے۔ یہ دیکھیے دوستو، عمرو عیار پورے محل میں سیر کرتا رہا ہے۔ جادوگر عمرو عیار سے بہت پریشان تھا۔ عمرو عیار نے دوبارہ زنبیل کھولی۔ یہ دیکھیں بے شمار چیزیں عمرو عیار نے نکال کے زنبیل سے باہر رکھ دی۔ جادوگر بہت غصہ ہوا، اس نے اپنا عصا زمین پر دے مارا جس سے بہت سارا جادو نکلا زمین سے۔ عمرو عیار نے دوبارہ الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیں۔ محل کی ٹائلز کے اوپر عمرو اس طرح اچھل کود کر رہا تھا جیسے کہ وہ پیانو بجا رہا ہو۔ اگلے لمحے میں جادوگر نے عمرو عیار پر حملہ کیا اور اس کا قالین بالکل زمین سے آ ٹکرایا۔ اگلے مرحلے میں جادوگر نے ایک قید خانہ لا کر عمرو عیار پر سوار کیا، لیکن عمرو عیار بڑی مشکل سے اس سے بچ نکلا۔ عمرو عیار نے اپنی زنبیل کھولی۔ ارے یہ کیا! اس نے تو بہت بڑی کیپ نکال کر جادوگر کے سر پر لگا دی اور جادوگر تو کو بوائے لگ رہا ہے۔ عمرو عیار پر ایک اور حملہ جادوگر کا دیکھیے دوستو، عمرو عیار پھسلتا جا رہا ہے اور سنبھلنے کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ جادوگر نے عمرو عیار پر دوبارہ ایک حملہ کر ڈالا۔ عمرو عیار نے زنبیل کا منہ کھولا تو بہت ساری روشنی اس کے اندر سے نکلی جس نے جادوگر کو گھیر لیا۔ جادوگر اس روشنی کے زیر ہو چکا تھا اور وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد قالین جادوگر پہ حملہ آور ہوا اور اس نے جادوگر کو وہاں سے بھگا دیا۔ عمرو عیار دوبارہ جادوگر کے پیچھے گیا۔ وہ قالین کے اوپر تھا اور زنبیل اس کے پاس۔ اس نے زنبیل کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس دفعہ بے شمار روشنی جادوگر کے سر میں لگی۔ جادوگر نے بھی دوبارہ عمرو عیار پر حملہ کیا، لیکن عمرو عیار اس بار پرزور حملہ کیا عمرو عیار نے اور جادوگر کو زیر کر ڈالا۔ جادوگر شکست کھا چکا تھا دوستو۔ قلعے کا اندھیرا ختم ہو گیا، جادوئی روشنیاں آزاد ہو کر آسمان کی طرف اڑ گئیں اور کوکاف کی فضا روشن ہو گئی۔ عمرو نے زنبیل بند کی، سکون کا سانس لیا، قالین پر سوار ہوا اور شہر کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی خوشی لوٹ آئی، لوگ مسکرانے لگے، ماحول بدل گیا اور بادشاہ نے عمرو کا شاندار استقبال کیا۔ سونے کے سکوں کا صندوق دیا گیا عمرو عیار کو، مگر عمرو نے مسکرا کر کہا کہ اصل انعام یہ ہے کہ سب بہت خوش ہیں۔ عمرو نے زنبیل کو ہلکی سی حرکت دی جیسے کوئی اور مہم ابھی باقی ہو، اور عمرو مسکراتا ہوا نئے سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔